میرے امام نے سارے فتنوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، سارے فتنوں کو اسلام کے اندر سے جدا کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ یہ میرے امام نے کام کیا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں، میرے امام جب حیات تھے اس وقت تو سارے فتنوں کو خود ظاہر فرمایا ہے۔ آج 100 سال کے عرس میں امت کو کیا صدقہ ملا ہے، کیا فیض ملا ہے۔ میں نے کہا آج بھی امام کا فیض جاری ہے، آج بھی امام کا فیض جاری ہے۔ جب امام کے 100 سالہ عرس کی جو تقریبات ہونے والی تھی نا، اس سے پہلے رجب کے اندر، کیونکہ ہمارے سنیوں کے اندر داڑھی سنیوں والی بولی، کچھ کہتے ہیں سنیوں والے لگتے ہیں، امامہ سنیوں والا، مسجد جو ہے سنیوں کی اس میں کرتے امامت، لیکن اندر کا پتہ نہیں تھا کہ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ تو امام کے اس 100 سالہ عرس میں ہمیں یہ بھی فیض ملا ہے کہ وہ فتنے جو لبادہ سنیوں والا اوڑھتے تھے لیکن ان کے دل میں رافضیت تھی، وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ جب رجب کے اندر امیر علیہ سنت نے عرس امیر معاویہ بنایا نا، تو کہتے اپنے آپ کو سنی تھے، وہ سارے کے سارے رافضی کھل کر سامنے آ گئے۔ اور آج سفر کے مہینے میں کیا ہوا ہے، کون سا انعام ملا ہے؟ جو اینکر تھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سنی ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ ان کی عادت تھی جب محرم آتا تو شیعہ بن جاتے اور ربیع الاول آتا تو سنی بن جاتے۔ پتہ نہیں تھا کہ یار یہ اپنا ہے یا پرایا، ڈگمگاتے تھے لوگ۔ ہم ساری امت آسیہ کے خلاف کھڑی تھی، وہ رات کو شو کر رہا تھا آسیہ کے حق میں کہ نہیں آسیہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ میں نے کہا جب علماء کرام کا دل جلا تو علماء کرام نے دھرنوں کے اندر اس کے خلاف بات کی، اس نے پھر علماء کرام کے خلاف بکواسیں کی۔ میں نے کہا تو سمجھ رہے ہیں کس کو کہہ رہا ہوں؟ عامر لیاقت ہے، وہ عامر لیاقت جیسا خبیث انسان۔ اب وہ کیا علماء کرام کے بارے میں کہتا ہے؟ جھوٹ بولتے علماء کرام۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے پروگرام کیا، پورا پروگرام کیا، کیا حاصل ہوا؟ میں نے کہا حاصل یہ ہوا کہ تو جھوٹا بن کر سامنے آیا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا جو تو نے توڑنے پھوڑنے کے کلپ دکھائے ہیں وہ دھرنے کے نہیں تھے، 18 اکتوبر کے تھے، وہ 3 جون کے تھے، اور تو نے یہاں پر ملایا تو ساری امت نے کہا جھوٹا ہے یہ، جھوٹا ہے یہ۔ کہتا ہے کہ علماء کرام دوغلے ہیں۔ میں نے کہا دوغلہ تو ہے، دوغلہ تو ہے۔ کہا محافظ ختم نبوت ہوں۔ میں نے کہا تیرے منہ پر یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو جیسے محافظ ختم نبوت نہیں ہوتے، تو وہ انسان ہے کہ صرف برطانیہ کے ویزے کے لیے تو نے قادیانیوں سے معافی مانگی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیسا خبیث انسان ہے یہ؟ برطانیہ کے ویزے کے لیے قادیانی سے معافی مانگی ہے، اور ایک اسٹیج پر جنید جمشید کو گالیاں دی، ماں کی گالی دی ہے، اور پھر کیا کیا؟ اپنے پروگرام میں اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا دوغلا پن یہ ہوتا ہے۔ جب تک جیو پر تھا جیو کی تعریفیں، جیو سے ہٹا جیو کی برائی شروع، جب بول والوں نے دھکا دے کر باہر نکالا تو بول کی برائیاں کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا تیرا چہرہ تو پوری امت نے دیکھ لیا ہے، اب تو ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے۔ کہا میں غوثیہ بی بی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا تو غوثیہ بی بی کا بیٹا ہے تو ہم کیا کریں؟ اپنے باپ کا کبھی ذکر کیا کر، ہمیشہ اپنی ماں کا ذکر ہی کرتا ہے کہ باپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا۔ کہا میں غوثیہ بی بی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا اگر تیرے نسب کے اندر پھر بھی کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن تو جس سید کے خلاف بات کر رہا ہے نا، قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، تو جس سید مظفر حسین شاہ صاحب کے خلاف بات کر رہا ہے نا، تیرے نسب میں پھر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن مظفر شاہ علی کا بیٹا ہے۔ کہو یار سبحان اللہ، مظفر شاہ علی کا بیٹا ہے۔ اور کوئی ان کے خلاف بات کرے نا، علماء یہاں تک فرماتے ہیں سید کے حوالے سے، اگر سید کو کوئی گالی دے نا تو وہ کفر تک چلے جاتا ہے۔ اور اس نے کیا کیا جملے کہے ہیں، تو نے سیدوں کو گالیاں دی ہیں، تو توبہ کر بھرے مجمع میں آ کر، تو معافی مانگ سنیوں سے، کیونکہ تجھے سنی عزت دیا کرتے تھے۔ غیر مقلدین نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اپنا نہیں،
شیعہ تجھے منہ نہیں لگاتے، اور دیوبندی تجھے اپنے گھر سے نکال دیا، تجھے سنی اسٹیجوں پر بٹھایا کرتے تھے، لیکن تو نے آج سنیوں کے خلاف بات کی، اب تجھے سنی بھی نہیں بٹھائیں گے، سنی بھی اب تجھے نہیں بٹھائیں گے۔ اور ہم سنیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اسے نہ بلایا جائے، نہ اس کے پروگرام کو دیکھا جائے۔ یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے خود جھگڑے کرواتا ہے اور اپنی ریٹنگ کو بڑھاتا ہے۔ حضرات محترم، آخر میں اپنے علماء سے یہ بات کرتا ہوں کہ علماء کرام نے الیکشن میں اسے سپورٹ کیا، کیا حاصل کر لیا آپ نے؟ الیکشن میں اسے سپورٹ کیا، اور کس کے مقابلے میں؟ ایک حافظ قرآن کے مقابلے میں، ایک عالم کے مقابلے میں، ایک مفتی کے مقابلے میں اسے پسند، اسے فیور دی اور اس کی حمایت کی۔ میں کہتا ہوں آپ پر لازم ہے، جس طرح آپ نے حمایت کی، آپ آ کر اس کی مخالفت کریں۔ اگر مخالفت نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، تو پھر ہم آپ کی خاموش کو رضامندی سمجھتے ہیں، اور تم اگر ان سے راضی ہو تو جاؤ ان کے ساتھ، ہم بھی تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں۔